اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين انا علينا للهدى وانا لنا للاخرة والاولى صلوات بھیجیں پر محمد. آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ مولا علی کے علم العادات کے لحاظ سے عدد بھی 110 مولا علی کے جو اعداد ہیں علم العادات کے لحاظ سے وہ بھی 110 ہیں، کیونکہ عین کے 70، لام کے 30 ہوئے 100 اور یہ کے 10 ہوئے 110، تو علی کے عدد بھی 110 ہے اور ماشاءاللہ یہ 110ویں یادگار بھی ہے جو منائی جائے. صلوات بھیجے پر محمد جن حضرات نے اس میں تعاون فرمایا اور جن حضرات نے اس میں محنت فرمائی ہے، انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اور ان کو آخرت میں بھی اجر ملے گا. اور یاد رکھیے کہ عزاداری کے اوپر جو رقم جو ہے وہ لگتی ہے اس کو کبھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ خرچ ہو گیا. عزاداری پر کبھی خرچ نہیں ہوتا. خرچ وہ چیز ہوتی ہے جو واپس نہ ملے. خرچ وہ چیز ہوتی ہے جو واپس نہ ملے، اس کو کہتے ہیں خرچ ہو گیا. اور اگر آپ نے بینک کے اندر 10,000 روپے فکس ڈپازٹ رکھ دیے تو اس کو آپ کہیں گے میرے 10,000 خرچ ہو گئے. آپ نے 10,000 اگر فکس ڈپازٹ رکھے بینک میں تو کیا کہیں گے خرچ ہو گئے میرے 10,000؟ نہیں، خرچ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ آپ کہیں گے محفوظ ہو گئے. اور جب 10 سال بعد ملیں گے تو وہ دگنے ہو کر ملیں گے. یہ دنیاوی بینک ہوتے ہیں کہ اگر محفوظ کر دیا جائے سرمایہ تو دگنے ہو کر ملتے ہیں، لیکن جو الہی بینک ہے اس میں اگر سرمایہ محفوظ ہو تو کم از کم 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور اگر اللہ کی مشیت ہو تو بے حساب ملتا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. کا بھی یہ سرمایہ خرچ ہوا ہے انشاءاللہ اور بے حساب قدرت کی طرف سے، اور یہ سرمایہ محفوظ ہے، بے حساب اس کا اجر ہے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ یہ شب داری جو ہے وہ انجمنوں کی ہے، لہذا بہت لمبی مجلس کی گنجائش نہیں ہے، لہذا مختصر طور پر عرض کرنا ہے. اور آیت کریمہ جس کو منتخب کیا وہ تو قرآن مجید کی ہر آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جس آیت کو بھی آپ پڑھیے ایسا لگے گا یہی آیت ہی بنیادی ہے. قرآن کی عجیب خصوصیت ہے کہ 6,666 آیتیں بیان کی گئی، جو آیت پڑھیے لگا کہ یہی بنیادی حیثیت ہے. اسی طرح سے یہ آیت کریمہ بھی یہ بنیادی حیثیت کی حامل ہے. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. قدرت نے فیصلہ کن اعلان فرما دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھیجیں گے. یہ قدرت کی طرف سے فیصلہ کن اعلان جس میں ازل سے ابد تک کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. ایک صلوات بھیجیں. دیکھیے اللہ نے کائنات کو جو خلق فرمایا تو اس کا یہ فریضہ ربوبیت تھا کہ وہ ہدایت کا بھی انتظام فرمائے. لہذا کائنات کی ہر شے کی ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی ہدایت اللہ نے نہ فرمائی ہو، چاہے اس میں جان ہو چاہے جان نہ ہو، چاہے اس میں عقل ہو چاہے عقل نہ ہو، چاہے اس میں فہم ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں ادراک ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں حس ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں روح ہو چاہے نہ ہو، ہر شے کی ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے.
جو بے جان شیعہ ہیں، بظاہر بے جان ہیں، ان میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی بھی ہدایت کا انتظام ہے۔ اسی لیے جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ تشریف لے گئے تو فرعون نے پوچھا کہ اپنے رب کا اور اپنے خدا کا تعارف تو کرواؤ کہ وہ رب ہے کون، وہ خدا ہے کون۔ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا وہ آج بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا اللہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت فرمائی۔ اس کا مطلب کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہدایت کا انتظام اللہ نے نہ فرمایا ہو۔ لیکن علماء بتاتے ہیں کہ جو بظاہر بے جان اشیاء ہیں ان کی ہدایت قہری ہے اور ان کے وجود میں ان کی ہدایت ہے۔ جیسے کوئی بھی زمین سے اقوا پھوٹتا ہے تو کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے، آسمان سے جو پانی ہے یہ بھی کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہی قطرہ آب نیسا کا بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہی قطرہ سمندر پر گرتا ہے تو سمندر کا سینہ چیرتا ہوا صدف کے تہہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہیں موتی بن جاتا ہے۔ کوئی فطری وحی ہے جو کام کر رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجے ورنہ بہت کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے تو بہت توجہ کا طالب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب بارش، توجہ چاہوں گا کہ جب بارش چاہے سمندر پر ہو، چاہے دریا پر ہو، چاہے تالاب پر ہو، چاہے گھر میں کہیں حوض ہو اس کے اوپر ہو، تو جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو فوراً وہ پانی میں گھل جاتے ہیں، پانی میں گھل جاتے ہیں فوراً۔ آپ نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہو اور حوض کے اوپر بارش کے قطرے تیر رہے ہوں اوپر۔ یہ کبھی دیکھا ہے کہ بارش کے قطرے اوپر تیر رہے ہوں؟ نہیں، جیسے گرتے ویسے گھل جاتے ہیں، پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں پانی میں، گھل جاتے ہیں پانی میں۔ تو جتنی بھی بارش ہوتی ہے وہ قطرے اور جو بوندیں پڑتی ہیں وہ سب پانی میں گھل جاتی ہیں۔ بہت توجہ رہے، لیکن یہ آب نیسا کی ایک بوند جب سمندر پہ گرتی ہے تو سمندر میں گھلتی نہیں ہے۔ توجہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، سمندر میں گھلتی نہیں ہے، سمندر میں ملتی نہیں ہے، سمندر میں ضم نہیں ہوتی ہے، بلکہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی سیپ کے دہن تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں موتی بن جاتی ہے، کیونکہ مشیت کے اشارے پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ مشیت کے اشارے پر کام ہو رہا ہے، لہذا کہ ننھی سی بوند میں بھی اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ سمندر کے سینے کو چیر دیا کرتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے اور یہیں سے ایک اعتراض کا اور بھی جواب ہو جاتا ہے، اور وہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے اور اللہ کی طرف سے ہر ایک کی ہدایت کا انتظام ہے تو آخر کچھ لوگ بے ہدایت کیوں رہ جاتے ہیں؟ ابو جہل کیوں رہ گیا؟ ابو لہب کیوں رہ گیا؟ ابو سفیان کیوں رہ گیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ نظام ہدایت میں کوئی کمی تھی، یا معاذ اللہ رسول کی طرف سے ہدایت میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، اسی مثال نے مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ جب یہی پانی کی ایک بوند آب نیسا، پانی کی ایک بوند جب صدف کے منہ میں پہنچتی ہے تو گوہر بن جاتی ہے، جب صدف کے منہ میں پہنچتی ہے تو گوہر بن جاتی ہے، جب سانپ کے منہ میں پہنچتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ تو معلومہ قطرے کا قصور نہیں ہے، ظرف کا قصور ہوا کرتا ہے، ظرف کا قصور ہوا کرتا ہے۔ ایک قطرہ وہی قطرہ ہے، لیکن جب سیپ کے منہ میں پہنچا تو موتی اور گوہر بن گیا، اور جب سانپ کے منہ میں پہنچا تو وہی زہر بن گیا۔ تو بس وہ ہدایت کا ابر برسا، جن کا ظرف اچھا تھا اس میں کوئی مقداد بن گیا، کوئی بوزر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، جن کا ظرف خراب تھا انہی میں کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، کوئی ابو سفیان بن گیا۔ ایک سلوات میں جب
غیر بے جان چیزیں ہیں، بے عقل چیزیں ہیں، ان کے لیے فطری ہدایت ہے، ان کے لیے کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے امام اور پیغمبر ہیں اور رسول بھیجے گئے ہیں۔ کوئی سمجھدار مجمع ہے، آپ کے سامنے بات پیش کروں کہ وجود کے 4 درجے، دیکھیں بات ضائع نہیں ہونا چاہیے، وجود کے 4 درجے ہیں، 4 درجات ہیں وجود کے۔ پہلا درجہ جو ہے وہ جمادات کا ہے، یعنی مٹی پتھر، یہ جمادات کہلاتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے وجود کا۔ دوسرا درجہ ہے نباتات، یعنی پیڑ پودے، یہ نباتات دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے حیوانات، یعنی جانور، گائے، بھینس، بیل، بکری، یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ہے انسان کا۔ ارے توجہ رہے، پہلا درجہ جمادات، دوسرا درجہ نباتات، تیسرا درجہ حیوانات، چوتھا درجہ ہے انسان کا۔ چوتھا درجہ ایسا توجہ رہے، کوئی بچے سے ہی پوچھئے 3 درجے عقل سے محروم ہیں، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے۔ سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وجود کے 4 درجے ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے۔ اور جب عقل آئی تو امام بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، کیونکہ عقل ہے سرکش، عقل ہے سرکش، عقل ہے سرکش، اور عقل جو ہے وہ بغاوت کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا کہ سر پر رسی باندھے ہوتے ہیں کہ کہیں عقل بھاگ نہ جائے، ایک سلوار اور اس کا نام ہی عقال ہے، یعنی عقل کو باندھنے والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب جب عقل سرکش، تو آپ دیکھیں کہ کبھی جمادات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نباتات پہ شامل ہیں، کبھی نباتات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حیوانات پہ شامل ہیں، کبھی کسی حیوان نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انسان میں شامل ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو بغاوت کر جاتا ہے۔ فرعون کہہ دیتا میں خدا ہوں، فرعون کہہ دیتا میں خدا ہوں، مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اور ایک 2 رکعت کا پیش نماز کہہ دیتا ہے میں امام ہوں۔ ایک سلوات بھیجے لہذا عقل کو مہار کرنے کے لیے انبیاء اور رسول اور امام بھیجے گئے۔ اب ایک بنیادی موضوع ہے جو بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیادی موضوع یہ ہے کہ پالنے والے تیری طرف سے ہدایت کا انتظام تو فرما رہا ہے کہ ہادی ہم بھیجیں گے، رہنما ہم بھیجیں گے، ہدایت کا انتظام ہماری طرف سے ہوگا۔ اے پالنے والے یہ بتا دے کہ ہم پہچانے کیسے کہ کون تیری طرف سے ہے اور کون جھوٹا ہے، کون تیری طرف سے ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے، ہم کیسے شناخت کریں، ہم کیسے پہچانیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں پوچھ سکتے، براہ راست اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جو دعوے دار ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹا، یہ جو اپنے کو امام کہہ رہا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ اپنے کو رسول کہہ رہا ہے سچا دعوے دار ہے جھوٹا دعوے دار ہے، جو اپنے کو نائب کہہ رہا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتے ہوتے تو پھر کسی نبی و امام کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم ہر چیز تجھی سے پوچھ لیتے، تجھی سے سوال کر لیتے، کیونکہ ہم تو اس تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے نبی ہے،
اسی لیے رسول ہے، اسی لیے امام ہے۔ تو ہم کیسے پہچانے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ پالنے والے کوئی معیار بتا دے۔ بہت توجہ رہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نام نہیں بتاتے ہیں۔ بہت سمجھدار مجمع ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ہم نام نہیں بتاتے ہیں، ہم کسوٹیاں بتاتے ہیں، ہم معیار بتاتے ہیں، ہم محک بتاتے ہیں کہ جس کے بعد پرکھ کر دیکھو کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ تو ہم ایک معیار بتائے دیتے ہیں، قیامت تک دیکھتے رہنا کہ اس معیار پر کون پورا اتر رہا ہے۔ وَلَقِدْ تَرْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دیکھو ہم نے جن کو منتخب کیا ہے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے ولد آواز۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ زمانے کا ہماری طرف سے جو ہوگا وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا، اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو اگر دوسروں سے پوچھتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا ہماری طرف سے نہیں ہے، اور اگر دعویٰ کرتا نظر آ جائے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سمجھ لو ہماری طرف سے ہے۔ ایک سلوات بھیجے چار والی گفتگو ہے، بنیادی بات ہے، بچے یاد کر لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ دیکھو یہ نہ دیکھنا کہ تخت حکومت پر کون بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھنا صاحب اقتدار کون ہے، یہ نہ دیکھنا صاحب حکومت کون ہے، یہ دیکھنا ہمارے بتائے ہوئے معیار پر کون پورا اتر رہا ہے، ہمارے بتائے ہوئے معیار پر کون پورا اتر رہا ہے۔ ہم نے جن کو بنایا ہے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم جو دوسروں سے پوچھتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا کہ یہ معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہے، لیکن جو کائنات کا مشکل کشا ہو اور جس کے لیے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل تو ہو اور مشکل کشا علی موجود ہو۔ ایک سلوات بھیجے ورنہ ایک سلوات جناب آدم کو جو انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر انتخاب ہو رہا ہے، جناب طالوت کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے۔ جناب آدم علم آدم الاسماء کلہا، جو فرشتوں پر برتری ہو رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ بس ایک واقعہ جلدی سے سن لیجیے، جناب آدم زمین پر آ گئے، زمین پر تشریف لے آئے، جناب حوا بھی زمین پر بھیجی گئی، لیکن حوا کہیں اور اتری، آدم کہیں اور۔ اب روایات میں موجود ہے کہ جناب آدم فراق جناب حوا میں گریا کرنے لگے، رونے لگے۔ جبریل آئے، بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ بہت توجہ رہے، اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، ارے توجہ، آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ جبریل نے رہنمائی کی، جناب آدم کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں جناب حوا تشریف فرما تھی، تو یہاں پر رہنمائی جبریل کر رہے ہیں آدم کی، اور آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں بتا حوا کہاں ہے۔ اور یہاں کوفے میں ہزاروں کا مجمع ہے، مولا منبر پر تشریف فرما ہے، آواز دے رہے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔
ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوتا ہے، کیا علی میرا سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ارے سمجھتے ہیں، آدم جبریل سے پوچھ رہے حوا کہاں ہے، یا علی سے پوچھا جا رہا بتائیے جبریل کہاں ہے؟ ارے سمجھو، یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے، یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی۔ توجہ رہے، پوری کائنات پر نگاہ میں نے ڈال لی ہے، جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، جبریل کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لہذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہوں، اور میں کیونکہ علی ہوں لہذا تیرے سوا کوئی جبریل نہیں۔ جیسے ہی مولا نے یہ جواب دیا، جس شخص سے سوال پوچھا تھا وہ فضا میں بلند ہوا، اور اتنا بلند ہوا کہ مسجد کی چھت تک پہنچا، اور چھت تک پہنچ کر چھت کو شگاف کیا، شگافتہ کیا، چھت سے باہر نکلا، چھت کا شگاف دوبارہ بند ہوا تاکہ یہ بھی تو ثابت ہو جائے کہ میں ہی جبریل ہوں۔ کیونکہ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، جیسے کہ سکھا پڑھا کے بٹھا دیا گیا، جیسے ایک صاحب یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، ملیشیا میں پناہ لیے رکھی انہوں نے، ان کے بارے میں یہی مشہور ہے، پہلے بڑا روب تھا ان کو، ارے زبردست عالم ہے، فر جواب دیتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، فوراً صفحہ سطر اور ہر چیز بتا دی کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر فلاں سطر پر یہ ہے، لوگ کتنا روب میں آ رہے تھا، کتنا بڑا عالم ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سوال سکھا دیا جاتا تھا، جواب ان کو پہلے ہی تو رٹا ہوتا تھا، اور اگر کوئی الگ کا سوال پوچھ لیا گیا تو وہیں پہ ہکلانے لگتے تھے، وہی ہکلانے لگتے تھے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا کہ یہ بتا دیجئے کہ جب رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو میدان مبارزہ میں ایک ہی کو کیوں لے گئے؟ ٹی وی پہ موجود ہے، ٹی وی پہ موجود ہے، میری طرف سے کوئی بڑی بڑائی ہوئی چیز نہیں، ٹی وی پہ موجود ہے کہ جب اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو کیوں لے گئے، ایک کو کیوں لے گئے، جبکہ نساء جمع کا صیغہ ہے جس میں 3 اور 3 سے زیادہ شامل ہیں، تو ایک کو کیوں لے گئے؟ تو اب ظاہر جواب تو تھا نہیں، کیا وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا؟ کیونکہ مباہلہ تو نہیں ہوا تھا، وہ تو بھاگ گئے تھے عیسائی، اس لیے نہیں ہوا تھا، لیکن میدان مباہلہ میں گئے تو تھے، میدان مباہلہ لے کر تو گئے تھے، تو ایک ہی بیٹی کو کیوں لے گئے؟ اب جواب نہیں سوچا کہ ہو سکتا کہیں شاپنگ واپنگ میں گئی ہو، ایک سلوار میں دے ورنہ آپ آئے تھے اس دروازے سے جس سے سب نمازی آ رہے تھے، آپ کو واپس وہیں سے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کیا کہ آئے تو اس دروازے سے جس سے سب نمازی، اور جب سوال ہوا تو آپ آسمان میں بلند ہوئے، فضا میں بلند ہوئے، اور آپ نے چھت کو شگافتہ کیا، باہر نکلے، شگاف دوبارہ بند ہوا، تو اب شاید جواب دے دنیا کی زبان ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ پہلے سے سکھا پڑھا دیا تھا کہ ایسا سوال کر لینا میں ایسا جواب دے دوں گا، لہٰذا میں نے فضا میں بلند ہو کر بتایا، چھت کو شگافتہ کر کے بتایا کہ میں ہی جبریل ہوں، یا شاید چھت کو اس لیے شگافتہ کیا تھا کہ جب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ چھت کو شگافتہ کر دے، اگر استاد کعبے سے ظہور کرے اور دیوار کعبہ شق ہو جائے تو تعجب نہ کرے۔ ایک سوال کرنا
توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات. پہلا معیار علم، اس پر پرکھ کر دیکھ لو کہ اس معیار پر کون پورا اترتا ہے، وہی ہماری طرف سے ہے. اور ایک معیار کا اور اضافہ ہوا کہ جس پر جناب تعلق کا انتخاب ہوا، امت والوں نے اپنی تربیت کے مطابق اعتراض کرنا شروع کیا کہ تعلق کو منتخب کر لیا گیا، ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ خزانے ہیں، نہ فوجیں ہیں، نہ لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو جواب اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے تعلق کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ علم میں بھی تم سے افضل ہیں، علم میں بھی تم سے افضل ہیں، اور جسمانی طاقت اور شجاعت میں بھی تم سے افضل ہیں. تو اب دوسرا معیار ملا، کیا اللہ کی طرف سے رہبر وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم بھی ہوگا اور سب سے بڑا بہادر بھی ہوگا، سب سے بڑا شجاع بھی ہوگا. تو اب اس معیار پر بھی پرکھ لو، اب اس معیار پر بھی پرکھ لو کہ جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے وہ کون ہے. جلدی سے دو ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں، وقت نہیں زیادہ لینا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ، بہت توجہ رہے. دنیا سے ایک زمانے میں، آج سے 70-80 سال پہلے، کتابوں میں جیسے میں نے پڑھا ہے کہ جب دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا تو اسے رستم زماں کا لقب ملتا تھا. رستم زماں، رستم زماں، رستم زماں، آپ کو تاریخ میں مل جائے گا نام. اب فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا. اب کسی پہلوان نے اسے چیلنج کر دیا کہ صاحب میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے لڑوں گا. اور معلوم اب جو وہ پہنچا میدان میں تو اس نے رستم زماں نے ایک ہی داؤں میں ان کو چت کر دیا، ایک ہی داؤں میں وہ یہی زمین پر آ گئے. یا بغیر مقابلہ کے بھاگ لیے، چیلنج تو کر دیا مگر مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی، اور بغیر مقابلہ یہی فرار کر دیا. لوگ ڈھونڈنے گئے کہاں، ارے صاحب چیلنج جو کرنے والے تو ہیں کہاں، معلوم وہ بھاگ گئے، انہوں نے فرار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہار گئے یا فرار کیا. تو مجھے اتنا بتا دیجئے، چاہے دنیا، بہت توجہ، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان ہی سے کیوں نہ ہارا ہو، اور چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے ہی سے کیوں نہ بھاگا ہو، کیا کبھی وہ فخریہ کہے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا عمدہ بھاگا؟ مجھے آپ بتا دیجئے کہ وہ ہارا ہوا پہلوان، وہ بھاگا ہوا پہلوان کیا کبھی فخریہ بیان کرے گا کہ کیا عمدہ میں ہارا اور کیا اچھا بھاگا؟ بلکہ اس کی پوری کوشش ہی ہوگی کہ یہ ہار اور اس فرار کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، کیونکہ اپنے کو ذلیل محسوس کرے گا، اپنے کو حقیر محسوس کرے گا. یہ ہے دنیا والے، دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار، یہ ہے دنیا کے پہلوانوں کی پہلوانی کا معیار. مگر یہ علی کا معیار، یہ ہے علی کا معیار کہ علی کے سامنے سے اگر کوئی بھاگ جاتا تھا، اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اور اگر اسے کوئی تانا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو کہ علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا. تو بہادری کا معیار یہ تھا کہ علی کے سامنے سے بھاگ جانا سبب ذلت نہیں، سبب فخر بن گیا. ایک سلوات بلند آواز. وقت نہیں ہے، یہ دو حوالے صرف دو حوالے مولا کی شجاعت و بہادری کے سلسلے میں، صرف دو حوالے. ایک علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، انہی نے ایک بات تحریر فرمائی ہے مولا کی شجاعت و بہادری کے، اور ایک ابی الحدید معتزلی جو معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، انہی نے جنہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، انہی نے مولا علی کی بہادری میں
ایک بات تحریر فرمائی ہے، وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ علامہ شیخ مفید ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کیا کہنا علی کی بہادری کا، کیا کہنا علی کی شجاعت کا، کہ جب بھی کوئی، اب وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلوان، کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس نے 100 وار کیے 80 مر گئے، 20 ایسے تھے جو اس کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور بچ گئے۔ اس نے 100 وار کیے 90 مر گئے، 10 ایسے ملے جو اس کے ہاتھ سے زخمی ہوئے مگر بچ گئے، زندہ رہ گئے۔ 100 وار کیے 99 مر گئے، مگر کوئی ایک نہ ایک ضرور ایسا ملا جو اس کے ہاتھ سے زخمی تو ہوا تھا مگر بچ گیا۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جنگ اگر ہو رہی ہو تو خبریں آتی ہیں 200 مرے 500 زخمی، تو مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، زخمیوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا پہلوان میدان جنگ میں جب جاتا ہے تو کچھ اس کے ہاتھ سے مرتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں اور بعد میں زندہ رہتے ہیں۔ مگر علامہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ کیا کہنا علی کے وار کا، کیا کہنا علی کے وار کا، کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی نے وار کر دیا ہو اور کوئی زخمی ہو کر بچ گیا ہو۔ ادھر وار ہوا ادھر 2 ٹکڑے، ادھر وار ہوا ادھر 2 ٹکڑے، یہ نہیں کہ زخمی ہوا بعد میں مرہم پٹی بھی ٹھیک ہو گیا، نہیں، ادھر وار ہوا ادھر 2 ٹکڑے۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، میرا سے کام اشارہ ہے کہ شرط یہ تھی کہ وار ہو جائے، شرط یہ تھی کہ تلوار چل جائے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ مولا نے منہ پھیر لیا، ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ مولا نے منہ پھیر لیا تب تو بچ جائے گا، لیکن اگر وار ہو گیا تو سوائے 2 ٹکڑے ہونے کے اور کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بات لکھی ہے۔ اور بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات ابن ابی الحدید معتزلی جو معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمائی ہے، کہتے کیا کہنا علی کا، میں کیا تعریف کروں اس علی کی، میں کیا مدح کروں اس علی کی، پوری توجہ رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی پہلوان میدان جنگ میں جاتا ہے، فرض کیجیے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے دشمن آ گیا، سامنے کوئی مقابل پہلوان آ گیا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مد مقابل ہے، جو سامنے دشمن ہے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر اس کی تلوار کا وار لگ جائے، سر پر لگ جائے، گردن پر لگ جائے، ہاتھ پر لگ جائے، سینے پر لگ جائے، کمر پر لگ جائے، پیر پر لگ جائے، جسم کے کسی بھی حصے پر تلوار کا وار لگ جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر کہتے ہیں کیا کہنا علی کا، کیا کہنا علی کا، کہ 10,000 سے 80 سے زیادہ، وہ لکھ رہے ہیں کہ 80 سے زیادہ جنگیں لڑی علی نے اور 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا۔ یہ ابی الحدید لکھ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا، مگر کبھی 2 رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی۔ ابی الحدید لکھ رہے ہیں کبھی 2 رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی، یا سر پر مارتے تھے اور برابر کے 2 ٹکڑے، یا کمر پر مارتے تھے اور برابر کے 2 ٹکڑے۔ وہ کہتا میں کیا تعارف کروں علی کی، ایسے برابر کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ ارے توجہ رہے، ایسے برابر کے ٹکڑے ہوتے تھے کہ اگر دونوں ٹکڑوں کو ترازو میں تولا جاتا تو دونوں کے وزن میں 1 تولے کا فرق نہ نکلتا،
اتنے برابر کے ٹکڑے، اتنے برابر کے ٹکڑے۔ ابھی الحدیث لکھتے ہیں ارے بھائی کیا تعریف کروں اس علی کی، کیا مدح کروں اس علی کی جو اتنا انصاف پسند تھا، اتنا انصاف پسند تھا کہ میدان جنگ میں بھی عدالت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اگر دشمن کو ہی بانٹا تھا تو بالکل برابر سے بانٹ دیا۔ ایک سلوان بھیجے اب سنیے آخری جملے سلسلے کے، اگر تولا جائے تو ایک تولے کا ایک رتی کے فرق نہ نکلے۔ اب واقعہ سنیے تو 2 منٹ اور لینا ہے، کافی عرصے پہلے کا واقعہ، تقریباً 80-90 سال پہلے کا واقعہ۔ آیت اللہ عظمیٰ اصفہانی اس زمانے میں مرجع وقت تھے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دشمن اہل بیت نے اپنے کسی شیعہ دوست سے کہا کہ تم لوگوں نے خواہ مخواہ کی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، کہانیاں قصے بنا رکھے ہیں کہ روزے میں کوئی حالت نجاست میں نہیں جا سکتا، حالت نجاست میں نہیں جا سکتا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خواہ مخواہ کی کہانیاں بنائی ہیں، میں جا کر دکھا دوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بہت منع کیا شیعہ دوست نے کہ جو ایسی حرکت نہ کرو، ایسی بدتمیزی نہ کرو، ورنہ تم انجام بہت برا ہو جائے گا تمہارا انجام۔ لیکن اس نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں میں تو غلط ثابت کروں گا، میں تو غلط ثابت کروں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ معاذ اللہ حالت نجاست میں اور صحن میں آ گیا، نجف کے روضے کے صحن میں آیا، کہا دیکھو میں صحن میں آ گیا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھا، رواق میں آیا جو چاروں طرف رواق بنا ہوا ہے، کہا دیکھو کچھ بھی نہیں بگڑا میرا، یہاں تک کہ جرت کر کے تحت قبہ آ گیا، قبے کے نیچے آیا، کہا دیکھو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ قریب پہنچنے لگا، قریب قریب قریب، جیسے ہی قریب پہنچا، زری کے جیسے ہی قریب پہنچا، ایک تڑاکا ہوا اور زری سے 2 انگلیاں نکلی، زری سے 2 انگلیاں نکلی، قریب پہنچ چکا تھا زری کے، 2 انگلیاں نکلی، دونوں انگلیوں کے درمیان میں اس کی کمر آ گئی۔ ارے جو ہے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا، اپنی جگہ سے کھسک بھی نہیں پایا، اس کی کمر دونوں انگلیوں کے درمیان میں آئی۔ اب جو دونوں انگلیاں آپس میں ملی تو آدھا دھڑ ادھر، آدھا دھڑ ادھر۔ ایک سلوان بھیجے وہ زمانہ جو تھا، اس زمانے میں حاکم بھی دشمن اہل بیت، 1000 سال تک عراق میں دشمنان اہل بیت کی حکومت رہی ہے۔ یہ تو اب حکومت قائم ہوئی ہے، اب واحد ہوئی کام، ورنہ دیکھ رہا اس زمانے میں بھی دشمن اہل بیت کی حکومت تھی۔ جیسی خبر ہوئی وہاں جو خادم موجود تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا کہ قتل تم نے کیا ہے، اور کہانی بنا لی کہ انگلیاں نکلی اور اس کو اس طرح سے مار ڈالا، اس طرح قتل کیا، لہٰذا تم پر مقدمہ چلے گا، تم کو پھانسی کی سزا۔ ظاہر کہ وہاں کوئی عدالتیں تو تھی پہلے کہ وہ لمبا چوڑا مقدمہ چلتا ہو اور صبح وکیل آتے ہو، 20 سال مقدمہ، وہ تو ڈکٹیٹرشپ تھی، 2-3 دن میں فیصلہ، پھانسی فوراً۔ اب پتا تھا کہ 2-3 دن میں اس کو پھانسی ہو جائے گی، 2-3 دن پھانسی ہو جائے گی۔ جب آیت اللہ عظمیٰ اصفہانی کو خبر ہوئی تو انہیں نے حاکم وقت سے کہلوایا، حاکم وقت سے کہلوایا کہ میری ایک بات مان لو، میری ایک بات مان لو، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اس خادم کو تمہیں فیصلے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود سے پھانسی پہ چڑھے گا، مگر ایک بات تمہیں مان لو، ایک بات ماننا پڑے گی، وہ بات یہ ہے کہ دونوں ٹکڑوں کو ترازو میں تول کر دو، دونوں ٹکڑوں کو ترازو میں تول کر دیکھ لو، اگر دونوں کے وزن میں رتی برابر کا بھی فرق آ جائے تو یہ قاتل ہے، یہ خادم قاتل ہے، یہ پھانسی پر چڑھ جائے گا، اور اگر رتی برابر کا بھی فرق نہ ملے تو سمجھ لینا علی کا کارنامہ ہے۔ اور اب جو تولا گیا تو رتی برابر کا فرق نہیں نکلا، مان لو اس عادل کا کارنامہ تھا۔ ایک سلوان بھیجے بناوا۔ اب یادگار جملے تو یہی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں۔ وہ یادگار جملے یہ ہے کہ 2 نشانیاں نہیں مٹی ابھی تک۔ ایک تو کعبے میں وہ درار
کہ جو مولا علی کی ولادت کے وقت پیدا ہوئی تھی، لاکھ زمانے میں کوشش کر لی، وہ درار ختم نہیں ہو سکی، وہ شگاف ختم نہیں ہو سکا، دیواروں پر دیواریں بنی، مگر دوبارہ ہر موقع پر وہ شگاف دوبارہ پیدا ہو جاتا تھا، اور دوسرے 2 انگلیوں کے نشان، ارے زری بدلی گئی مگر پھر وہی پر نشان دوبارہ پیدا ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز، بس سے زیادہ بہادری بے مثل ہے، آپ کی شجاعت بے نظیر ہے، لیکن آ کر کربلا کو دیکھیے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی بہادری و شجاعت یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ کیوں بھوکے اور پیاسے، لیکن کسی بندے سے بچے کی زبان پر نہیں آیا کہ بابا اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، یزید کے سامنے سر جھکا دیجیے، یزید کی بیعت کر لیجیے۔ ننھی سی سکینہ 3.5 برس کا سن، ہر مصیبت برداشت کر رہی ہے، اس بچی کو معلوم ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں، وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ مصیبتیں برداشت نہ کی تو اسلام نہیں بچے گا، پھر دین نہیں بچے گا، پھر شریعت نہیں بچے گی، لہذا ہر مصیبت برداشت ہو رہی ہے۔ یہ ننھی سی بچی وہ بچی ہے کہ جب تک حسین سینے پر سو نہ لیتے تھے نہ بچی کو نیند آتی تھی نہ حسین کو نیند آتی تھی۔ راستہ ہے، قافلہ راستے میں ہے، یہ کہ وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین کا سر تھا وہ خونی ملعون کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ اس ملعون نے لاکھ کوشش کی وہ نیزہ نکلے تو یہ زمین سے نہیں نکلا۔ اس نے خبر کی شمر کو، شمر نے بھی آ کر کوشش کی مگر وہ نیزہ نہیں نکلا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی میں ترکیب کرتا ہوں، ابھی سر حسین آگے بڑھتا ہے۔ یہ کہہ کر تازیانہ لیا اور دیوار امام کے قریب آیا اور تازیانے مارنا شروع کیے۔ اے زین العابدین، اس وقت تک میرا ہاتھ نہیں رکے گا کہ جب تک سر حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ امام تڑپ کر بابا کے سر کے قریب آئے، بابا کچھ تازیانے کھاتے کھاتے چھلنی ہوئی، اے بابا آپ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے، اے بیٹا کیسے آگے بڑھوں؟ ارے سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گئی۔ ملعونوں نے ماں کو الگ باندھا تھا، بچوں کو الگ باندھا، ننھی سی سکینہ گر گئی ہے، قافلہ روکا گیا۔ اہل حرم تلاش کرتے ہوئے نکلے، میرا دل کہتا ہے کہ سب سے آگے جناب زینب ہوں گی، سر کے بال کھلے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، تلاش کرتی ہوئی، آواز دیتی ہوئی، لوگوں سے پوچھتی بھی جا رہی ہیں کہ تم نے کسی ننھی سی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ پہچان بھی بتائے دیتی ہوں، کان کی لویں زخمی ہیں، چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہم نے نہیں دیکھا۔ آگے بڑھی، دیکھا تپتا ہوا صحرا ہے، ایک نقاب پوش بیوی جلتی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، بچی گود میں سو رہی ہے، بچی گود میں آرام کر رہی ہے۔ جناب زینب قریب پہنچی، اے معظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یتیمہ کی خبر گیری کی، ایک بے والی والد کو سہارا دیا۔ اللہ آپ کی اولادوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ یہ سننا تھا، ان معظمہ نے نقاب الٹی، اے زینب کس کا شکریہ ادا کر دی، اے تمہاری ماں فاطمہ۔ ہاں داداروں، یہ ننھی سی بچی تماچے کھاتی ہوئی، تازیانے کھاتی ہوئی دربار یزید میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ننھی بچیوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، بس 2 منٹ لینا ہے۔ ننھی بچیوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ ہمیشہ شکایت باپ سے کرتی ہے، کسی نے ستا دیا،
کسی نے تکلیف پہنچا دی، کسی نے کچھ چھین لیا، تو انتظار کرتی ہے بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی، باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی۔ اور شام ہونے لگی، ادھر ننھی سی بچی کی نظریں دروازے پر جمی رہتی ہیں کہ باپ آنے والے ہیں، بابا آنے والے ہیں۔ جیسے باپ قدم رکھتا ہے گھر کے اندر، بچی دوڑ کر پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور دن بھر کی شکایتیں کرتی ہے کہ فلاں نے مجھے مار دیا تھا، فلاں نے اذیت پہنچا دی تھی، اور آپ نے جو فلاں چیز مجھے دی تھی اس بچے نے مجھ سے چھین لی۔ ساری شکایتیں باپ کو ہوتی ہیں۔ ننھی سی سکینہ ہے، ارے جب تک امام حسین زندہ ہیں ساری فریادیں ہیں، بابا بڑی بڑی پیاس لگی ہے، بابا نانا کے روضے پر پہنچا دیجیے، بابا نجف پہنچا دیجیے، مگر یہ کب تک؟ جب تک امام حسین زندہ۔ لیکن ادھر بچی کے کانوں میں آواز آئی اللہ قتل الحسین۔ اب بچی خاموش ہو گئی، تماچے پڑ رہے ہیں، بولے سکینہ شکایت نہیں، تالیاں لگ رہے ہیں، پر سکینہ خاموش ہے۔ کانوں سے بندے چھینے گئے، اور سکینہ نے شکایت نہیں کی، کیونکہ ننھی بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں کہ باپ آئیں گے تو شکایت ہوگی۔ بچی تماچے کھاتی ہوئی، تازیانے کھاتی ہوئی دربار یزید میں پہنچ گئی۔ یزید کی نظر پڑی، اے شمر یہ کیسی بچی ہے، کس کی بچی ہے؟ شمر نے جواب دیا حسین کی چہیتی بیٹی، جب تک سینے پر سر نہ رکھتی تھی حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ ملعون نے خطاب کیا بچی کو، اے سکینہ کیا تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے، تم سے بہت محبت کرتے تھے؟ سکینہ نے جواب دیا ہاں یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یزید کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اے سکینہ کوئی ثبوت پیش کر دو، اے سکینہ کوئی دلیل پیش کر دو۔ ننھی سی بچی کہتی ہے اے یزید کیا ثبوت مانگ رہا ہے، کیا دلیل مانگ رہا ہے؟ کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ حسین تمہیں چاہتے تھے جب تک میرے تخت سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں نہ آ جائے، تمہاری آغوش میں نہ آ جائے۔ میں مان لوں گا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، یہ سننا تھا اپنا چلا ہوا دامن۔ سکینہ نے بدل کیا، اے بابا ہماری محبت کے امتحان، ارے بڑے دربار میں ہماری محبت کے امتحان لیا جا رہا، اے بابا میری گود میں آ جائیے، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ تاریخ گواہ ہے ادھر سکینہ کا دامن بلند ہوا، ادھر حسین کا سر تخت یزید سے بلند ہوتا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ پھر جملے دہرا دو، بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں، بابا آئیں گے تو شکایت ہوگی۔ پورے راستے تماچے کھائے، سکینہ نے شکایت نہیں کی، تالیانے پڑے شکایت نہیں کی، بندے چھنے شکایت نہیں کی، کیونکہ بچیاں باپ کا انتظار